بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول کے لیے انارکلی کے مختلف پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور آج شہزادہ سلیم جو کہ بعد میں جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ بنا اس کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ اچھا، اکبر کی طرح سلیم بھی دو رخے کردار کا مالک ہے۔ اس کی حیثیت ولی عہد ہند کی ہے جبکہ دوسری بیٹے کی حیثیت سے۔ ایک عام ہندوستان کی ہے۔ ولی عہد کی حیثیت سے شہزادہ سلیم جو رومان پسند ہے، عیش و عشرت کا دل دادا ہے، شاہی محل کی مراد سے بھرپور زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہے، مگر اپنے کندھوں پر پڑنے والی ذمہ داریوں سے بالکل لاپرواہ، بالکل بے خبر ہے۔ اس کا باپ اکبر اس کی ان لاپرواہیوں سے سخت پریشان ہے، بے اعتدالیوں سے پریشان ہے، کیونکہ اس کی یہ اولین خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس کا جانشین اس کا بہترین مضبوط جانشین ہو اور سلطنت کے بھرپور فہم رکھنے والا اور انہیں سلیقہ مندی سے انجام دینے والا ہو، اس طرح اس کے خوابوں کی حقیقت کو روپ دینے والا ہو۔ مگر سلیم صرف نام کا ولی عہد ہے، نہ امور سلطنت سے اسے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی اپنے تمام اوقات کو وہ حکومت کی تمام معاملات میں دلچسپی لینے یا اس کا مرکز بناتا ہے۔ اس کے اس طرز عمل سے اکبر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکبر کا یہ کہنا کہ تمام تر امیدوں سے وہ بے اتنا بے نیاز ہے، کاش وہ میرے خوابوں کو سمجھے، اور پھر مہارانی کا یہ کہنا کہ ابھی بچہ ہی تو ہے، اور اکبر کا یہ کہنا کہ ہماری محبت دیوانی نہیں کہ اس کے سن و سال کو بھول جائے، اور پھر فی الحال وہ ایک بے پرواہ نوجوان کے سوا کچھ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اکبر جو اس عمر میں سلطنت کا بوجھ اپنے کمسن کندھوں پر اٹھا چکا تھا، جہاں اکبر کی مایوسی بھری زندگی میرے لیے پریشان کن ہے، بیاقوت سلیم کے بے فکری، بے اعتنائی، غیر ذمہ داری اور فہم و فراست سے عاری شخصیت کا بھی آئینہ دار ہے۔ چنانچہ بے فکری، بے اعتنائی، غیر ذمہ داری، فہم و فراست سے دور، یہ سلیم کا فی الحال ہمیں اس میں کردار نظر آتا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک ولی عہد کی حیثیت سے ہی جب ہمیں احساسیت کا یہ خصوصیت اس میں سے محروم نظر آتا ہے جو ایک ولی عہد کی شخصیت کا طرۂ امتیاز ہے۔ محل کی ایک معمولی کنیز انارکلی تو اپنے معاشرتی رتبے اور اپنے طبقاتی حیثیت کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اس کو خوف دامنگیر ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک شہزادہ جو مستقبل کا شہنشاہ ہے، وہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ میں ایک معمولی کنیز، بہت ہی معمولی۔ لیکن شہزادے کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک شہزادہ ہے، وہ ایک شہنشاہ ہند کا جانشین ہے، مگر سلیم وہ ان باریکیوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سلیم کی یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ سلیم کی یہ بے حسی پڑھنے والے کو کھٹکنے لگتی ہے جب محل کی ایک معمولی کنیز کے خد و خال سے متاثر ہو کر اکبر اعظم اس کو انارکلی کا خطاب دیتا ہے اور فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انارکلی کی منظور نظر کنیز دلارام اس سے پریشانی اس کو ہو جاتی ہے۔ سارا محل اس کے چرچوں سے گونج رہا ہے۔ اگر کان بند ہیں تو ولیعہد شہزادے کے، جو بے دھڑک ہو کر انارکلی سے عشق جاتا ہے، جو بادشاہ ہند کے نہا خانہ دل میں گھر کر چکی ہے۔ سلیم کو ولی عہد کی حیثیت سے یہ زوم بھی ہے کہ جس نے بھی انارکلی سے اس کی محبت کے راز کو ظاہر کیا وہ اس کو جان سے مار دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ وہ محض سلیم کا زوم ہے، حقیقت میں اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ سلیم کے کردار کا پہلو اس وقت خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز بنتا ہے جب وہ ہمارے سامنے جذباتی قسم کے بھولے بھالے، بے عمل اور کمزور عاشق کے روپ میں اپنی محبوبہ انارکلی سے عشق لڑاتا نظر آتا ہے۔ اپنے محبوب سے وصل کے لمحات میں اس کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر کرتا ہے جیسے وہ ایک جذباتی تقریر کر رہا ہے، اور ہر طرف انارکلی 10-12 دن کی چاند کی رعنائیوں میں حوض کے کنارے اکیلی سر جھکائے بیٹھی باتیں کر رہی ہے، تو سلیم اچانک اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نہایت اب مجھے نہیں آنا چاہیے تھا انارکلی، میں تمہارے سامنے آیا ہوں، تم نہیں جانتی تم نے کیا کر دیا ہے، میں بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا انارکلی، تم نے میری تمام آسائشوں، تمام راحتوں کو اپنی ہستی میں سمیٹ لیا ہے۔
تم نے اپنی حیران نظروں سے مجھے دیکھا اور میری روح میں لامتناہی محبت کے شعلے بھڑک اٹھے. تم چلی گئیں، میری تمام دنیا، تمام آرزوئیں دھڑکتی رہ گئی. سلیم محبت کے جوش میں انارکلی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم چپ ہو انارکلی، میں جانتا ہوں مجھ کو نہ آنا چاہیے تھا، مگر میں بے بس پروانے کا کیا قصور. یہ اتنی بڑی ترغیب تھی، لیکن انسان ہوں، کمزور ہوں، میں دنیا سے تھک گیا ہوں، میں اپنے آپ سے تھک گیا ہوں. اس میں ذرا بھی شک نہیں، سلیم اپنے جذبات کی خوبصورتی کے ساتھ اظہار پر قادر ہے، مگر عمل کے ذریعے اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. وہ تو بہت بانگ دعوے کرتا ہے کہ انارکلی کو زندہ سے چھڑوا لے گا، بادشاہ سے فوجوں کا مقابلہ کر لے گا، اور اگر کسی نے کسی قسم کا اس کے خلاف کوئی بھی راز افشا کیا اس کو مار دے گا، لیکن آخر میں وہ بھگا کے لے جائے گا انارکلی کو. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. سلیم بے بسی سے سر جھکائے ہوئے کہتا ہے، جب سریا اس کو بولتی ہے، جب انارکلی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بادشاہ اس کو سزا دیتا ہے، تو سریا کو کہتا ہے کہ دنیا جہان کی کوئی لعنت، کوئی بد دعا باقی نہ چھوڑ، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. ایک جگہ سلیم کہتا ہے کہ میری رگوں میں بھی راجپوتی خون ہے، میں جانتا ہوں تلوار کیسے چلاتے ہیں، مگر یہ فخر و ناز بھی اس کا لفظی ہے، اس کا عملی ثبوت کہیں بھی فراہم نہیں کرتا، بلکہ اسے شاید یہ علم ہی نہیں کہ تلوار سے کام کیسے لیا جاتا ہے. سلیم کی تلوار ایک مرتبہ بھی نیام سے باہر نہیں آئی، بلکہ جہاں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے وہاں بھی وہ آنسو بہانے پر ہی اکتفا کرتا ہے. سلیم جذباتی تو ہے، بے عمل بھی ہے، سیدھا اور بھولا بالا بھی ہے. دلارام کو انارکلی کی رقیب کی حیثیت سے جان جانے کے باوجود وہ دلارام کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنا ہمدرد اور رازداں سمجھنے لگتا ہے، اور بالآخر دھوکہ کھاتا ہے. جب دلارام سلیم سے اپنی محبت کا اظہار کر کے خود اس کے جال میں پھنس جاتی ہے، تو سلیم انتہائی بھول پن سے اسے بتا دیتا ہے کہ جو الزام انارکلی پر لگا رہی ہے وہ وہی پر بھی لگ سکتا ہے. بختیار سلیم کو اسی لیے ایک اناڑی شاطر کہتا ہے، جو اپنے دشمن کو خود ہی موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ کوئی اور چال سوچ لے. الغرض سلیم اس ڈرامے کا ایسا کردار ہے جس میں بے اعتدالیاں، لاپرواہیاں کوٹ کر بری ہیں، جو فہم و فراست حساسیت سے آری ہے، جو اردو شاعری کے روایتی عاشق کی طرح بھولا ہے، بلند و باغ دعوے کرتا ہے، مگر سب کھوکھلے ہوتے ہیں. یہ تھا اس کا کردار، سلیم کا کردار. انارکلی ڈرامہ سید امتیاز تاج کا لکھا ہوا کے مطابق، دوسری طرح سے نہیں. اسی کے مطابق ہم اس کے کردار کا جائزہ لے چکے ہیں، اور آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے. نیکسٹ ٹائم اور کسی موضوع پر بات ہوگی. شکریہ.